لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ لائق صد تکریم علماء کرام، معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، جس نے ماہ رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے کے آخری یوم میں بھی ہمیں تحریک منہاج القرآن کے 5 روزہ دراسات عرفان القرآن کی اس چوتھی نشست میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ان پرمغز نشستوں کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک، جملہ فورمز کے تمام ذمہ داران کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ تعالی آپ کا یہ خوبصورت اجتماع دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ دعا ہے رب تعالی کی ذات اس اجتماع کے معصوم چھوٹے ترین بچے سے لے کر بزرگ ترین معمر اشخاص تک ہر ایک کو اللہ کریم اپنے قرآن کا دامن رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ احباب گرامی، پروفیسر سمر عباس قادری صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ احباب گرامی، آج کا عنوان آپ کے سامنے اعلان کر دیا گیا، عظمت و احترام انسانیت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل، یہ قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 70 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے آدم کی اولاد پر بڑی
تکریم فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آدم کی اولاد کو بڑی عزت اور بڑا احترام عطا فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کائنات میں اللہ کریم کی ذات نے ہزار مخلوقات بنائی، لیکن کسی مخلوق کے لیے اللہ پاک نے پراپر سواریوں کا انتظام نہیں کیا۔ فرمایا اے آدم کی اولاد، اللہ نے تجھے اتنی عزت اور اتنا احترام بخشا ہے کہ تیرے لیے اللہ پاک نے خشکی اور تری، زمین پر یا سمندر میں ہوں، ہر دو طرح سے اللہ پاک نے ہر طرح کی خوبصورت سواریوں کا اہتمام بھی فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ پاک نے باقی کسی مخلوق کے لیے رزق کو پارٹیشن کے طور پہ نہیں پیش کیا کہ یہ حلال ہے کھانا، یہ حرام ہے یہ نہیں کھانا، مگر فرمایا اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے حلال رزق، طیب رزق اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات فرما رہی ہے اے بندگان خدا، اللہ کریم کی ذات نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا کہ ساری مخلوقات بنا کر جب مخلوقات میں سے اشرف المخلوق ہونے کا، ساری کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہونے کا تاج جب میں نے کسی کے سر پہ سجانا تھا تو وہ قرآن مجید کی الفاظ دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ میں نے بے تحاشا مخلوقات بنائی، کثیر مخلوقات بنائی، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے میں رب العالمین نے فضیلت اور عظمت کا تاج جس مخلوق کے سر پہ رکھا، اے آدم کی نسل، آدم کی اولاد، وہ کوئی اور مخلوق نہیں، وہ حضرت انسان کے سر پہ رکھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے 4 جملے ارشاد فرمائے اور ہر جملے میں انسان کی عظمت کا ایک پہلو بیان فرمایا، اور آخری جملے میں تو اللہ کریم نے ساری مخلوقات میں انسان کی فضیلت اور اشرف الخلق ہونے کا ٹائٹل آدم کی اولاد کو انسان کو عطا کرنے کا اعلان فرما کے قرآن مجید کے ذریعے ساری کائنات کو پیغام دے دیا کہ اللہ کی تخلیقات میں انسان سے بہتر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اس پنڈال میں بیٹھے خواتین و حضرات، ایک لمحے کے لیے توجہ کیجیے، قرآن کی آیت میں نے بڑی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ذرا اپنی اوپر غور کیجیے کہ یہ کس کی عظمت کے جھنڈے قرآن میں گاڑے جا رہے ہیں اور گاڑنے والا کون ہے؟ لوگوں میں قرآن کے یہ لفظ جب پڑھتا ہوں میرے جسم کا بال انگ انگ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی تو طبیعت میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آج تک نہ سمجھ سکے، ہمیں تو شاید اتنا شعور ہماری جہالت نے نہیں دیا۔ یہ لفظ جہالت میں نے کسی خاص مقصد کے لیے بولا، ناراض نہیں۔ ہمیں سے بہت سے شخص یہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یار، زندگی مشکل ہے، بڑی سمجھ نہیں آتی تھی، بس جی کمانے میں ہی گزر جاتی ہے، اور کئی بوڑھی عمر میں جا کے کہتے ہیں یار اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ مسجد کا رخ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن زندگی کا کثیر وقت اس شکر گزاری سے خالی گزر جاتا ہے۔ مگر قرآن میں یہ لفظ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ دل اگر سوئے مولا متوجہ ہو جائے تو یقین جانیے دل کرتا ہے کہ زندگی کے زیادہ لمحے اللہ کی شکر گزاری کے لیے یہ جبین اس کی بارگاہ میں ٹکا کر ساری عمر سبحان ربی کے نالا کی صدا لگا کے اس کا شکر ادا کیا جائے کہ مولا
تو نے اتنا ہمیں خاص مقام دیا کہ قرآن مجید میں خود اعلان فرما دیا کہ بندو میں نے تمہیں عزتوں کے تاج بھی عطا فرمائے، ہر طرح کی چلنے کے لیے سواریاں بھی عطا فرمائیں، اور پھر ساری کائنات میں ساری کائنات کے اشرف ہونے کا، افضل ہونے کا تاج بھی میں نے تمہارے سر پہ سجا دیا۔ اب جب یہ پتہ چل گیا ہمیں قرآن مجید سے کہ ساری کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہم ہیں، انسان ہیں، اب ایک سوال پیدا ہو گیا، اتنے عظیم انسان اور اتنے اعلیٰ انسان کے لیے اللہ پاک نے کوئی انسانیت کی اصول بھی تو مرتب فرمائے ہوں گے، یا صرف بنا کے چھوڑ دیا کہ اصول میں اور آپ خود بنا دیتے ہیں؟ اب لوگوں یہ قرآن مجید صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف کوئی خیالی قسم کی کتاب نہیں ہے، کوئی مفروضوں پر مبنی کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جہاں انسان کی فضیلت بیان کی، اب اس انسان کے لیے شارح زندگی کا دستور بھی بتایا، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی رفت جس کا بیان بھی یہاں فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے اس انسان کی عظمت اور معاشرت کے اصول بھی اسی قرآن مجید میں بیان کیا۔ میں آج اس گفتگو میں آپ کے سامنے ان میں سے صرف 3 یا 4 اصول، جتنا وقت ہے اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے لیے مجھے آپ کی صرف توجہ چاہیے ہوگی۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان ہے، جو قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے۔ 18 اور 19 یہ 2 آیات اللہ کریم نے اس میں اس انسان کو جس کو اس نے سب سے افضل اور اشرف کہا ہے، اس کی زندگی کا ایک مختصر دستور ان 2 آیتوں میں بیان فرمایا۔ اس انسان کی عظمت کے 2 یا 3 بنیادی اصول اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائے۔ آپ ذرا تصور کرنا، آج کیونکہ ہمارا عنوان صرف انسانیت ہے، تو این ممکن ہے ہم انسان کے لفظ سے آگے مسلمان یا ایمان کے لفظ تک نہ پہنچ سکے جتنا وقت ہے، تو آپ نے بنیادی طور پر انسان ہونے کے حوالے سے اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے آفاقی اصولوں کو صرف سننا نہیں، اس دماغ کی تختی پر اس کو رقم بھی کرنا ہے، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد جب اس معاشرے میں دوسرے انسانوں سے آپ کا پالا پڑے، انہیں بھی آپ بتا سکیں کہ اللہ کا قرآن صرف انسان لفظ کے تناظر میں انسانیت کی عظمت کے کتنے خوبصورت اصول بیان کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے انسان کو صرف بنو آدم کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ابھی آمنو کا لفظ نہیں آیا، مسلمین کا لفظ نہیں آیا۔ اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں پھر توجہ فرمانا، آیت نمبر 18 ہے، سورہ لقمان ہے۔ اللہ کریم کی ذات نے فرمایا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اب ظاہری بات ہے، بندہ بن گیا، اللہ پاک نے بنا دیا۔ اب اس کی فضیلت کے پیچھے قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو میں نے سکپ کر دی کیونکہ وقت کم ہے۔ میں اصولوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے صرف بطور ہیومینٹی رولز کیا دیے۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا میرے بندے، اب دھرتی پہ سب سے فضیلت والی میری مخلوق، میرے بندے جب دنیا میں چلیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوگا، تو اللہ پاک فرماتا میں تمہیں حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا۔ میں رب نے جب بنایا ساری مخلوقات کو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس میں کن کہتا گیا، مخلوقات بنتی چلی گئی، مگر اے میرے بندے اللہ کا تجھ سے پیار اتنا زیادہ ہے کہ جب میں نے تجھے بنانا چاہا
میں نے تمہیں کن سے نہیں بنایا. قرآن مجید کا سورہ سواد 28واں سورہ آیت نمبر 75 اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد, تجھے کس چیز نے منع کر دیا, تو میری یہ سب سے قریب انسان کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے فرمایا خلق کو بیدی, وہ تو اس کی مٹی کو دیکھ رہا ہے, اس مٹی کو لگنے والے رب کے ہاتھوں کو نہیں دیکھ رہا. مٹی نظر آتی ہے. خلق کو بیدی, فرمایا میں نے کون سے نہیں, رب نے اپنی ربوبیت کے ہاتھوں سے اس کو بنایا. اتنا اکرام دیا. فرمایا اتنی فضیلت والا میرا بندہ سن, جب میرا بندہ ناس میرے دوسرے بندے کے سامنے جائے تو رب العالمین کی خواہش یہ ہے, ساری مخلوق کی فضیلت والا تاج تیرے سر پہ ہے. فرمایا جب میرے بندوں سے تیرا سامنا ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, یہودی ہو, اہل کتاب ہو یا ہندو ہو, کوئی بھی ہو, فرمایا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, فرمایا میرے بندوں کے سامنے جاتے ہوئے تیرے گال ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے, تیرے گال پھولے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. یہ جو چیکس ہوتے ہیں گال آپ کے چہرے پر, اللہ پاک نے چہرے کی مسکراہٹ کا, چہرے کی رونق کا, چہرے کی برکت کا, چہرے پہ نور کا تعلق انسان کے گالوں سے ہوتا ہے. اللہ پاک نے خدہ, گال کو کہتے ہیں عربی زبان میں خدہ کا, فرمایا کہ جو تیرے گال ہیں جب تو میرے کسی بندے کے سامنے جائے وَلَا تُصَعِرْ, تو تیرے گال پھولے ہوئے, تیرے گال مرجھائے ہوئے, تیرے گالوں میں بل پڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. جب میرا بندہ میرے بندے کے سامنے کھڑا ہو, اس کے چہرے پہ بشاشت بشاشت اور مسکراہٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ نے اسے عزت اتنی دی ہے, اب اللہ اس کے چہرے سے اس عزت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے. یہ پہلا اصول اکرام انسانیت کا بتایا. بھلے تیرا دشمن ہے کوئی, تو نے خود دشمن بنایا ہو. فرمایا میں نے تو بندہ بنایا. اگر تجھے کوئی کافر لگتا ہے تو لگتا رہے, پر کافر کو بنانے والا, تجھے تیرا پڑوسی اچھا نہیں لگتا, تیری مرضی, مگر کبھی یہ تو سوچ اس کو بنانے والا, تیری مٹی کو ہاتھ قدرت کے لگے ہیں تو تیرے پڑوسی کی مٹی کو بھی اسی ہاتھ رب العالمین کے لگے. کیا کہہ, پہلا اصول یہ ہے تیرے گال ذرا سے ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے. یہ پہلا اصول. اور ساتھ ہی متصل دوسرا اصول لگا. اب ظاہری بات ہے کسی بندے سے ملنے کے لیے لوگوں بندہ گھر سے نکلتا ہے, چلتا ہے, چل کے جانا پڑتا ہے. اللہ پاک نے اپنے بندے کو دھرتی پہ چلنے کا انداز بھی بتایا ہے. سوچو جی, ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیجیے, یہ کوئی چیونٹی نہیں ہے, یہ کوئی بھینس نہیں ہے, یہ انسان ہے. میں نے کہا ابھی ایمان والا ٹاپک نہیں, ابھی انسان والا چل رہا ہے. فرمایا وَلَا تَمْشِ, اللہ اکبر, فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. فرمایا سن, جب تم میرے بندے کو ملنے کے لیے گھر سے نکلے نا, تو پہلے قدم سے تیری چال بھی معتدل ہونی چاہیے. تیری چال میں تکبر نہیں ہونا چاہیے, خود پسندی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ خود پسندی آئے گی تو اپنے آپ کو میرے بندے سے بہتر سمجھ لے گا. فرمایا یہ میں نے راز کسی کو نہیں بتایا, تیرا کام ہے دوسرے کو محبت سے ملنا, یہ فیصلے قیامت کو میں کروں گا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہوگا. تم اپنے فتوے کی لٹھی اٹھا کے اپنے گھروں میں, تم میرے بندوں کی تقدیر کے فیصلے نہ کرو. میں نے اپنی تقدیر کا قلم تمہارے ہاتھوں میں نہیں پکڑایا, میں نے قرآن کے ذریعے تمہیں تکریم انسانیت کی اصول سکھائے. تمہارا کام ان اصولوں کی طرف پڑھنا ہے, تقدیر کا قلم لینے کی کوشش نہیں. میں نے تو موسیٰ اور ہارون کو بھی کہا تھا, بھلے انا ربکم الاعلی کہتا فرعون, مگر اس کے پاس بھی جانا بد زبان ہو کے نہیں جانا,
اس کے پاس میں جانا تو اپنی زبان نرم رکھ کے نرم لہجے میں بات کرنا. لیکن قرآن میں لفظ استعمال ہے نرم ترین، سافٹ ترین، میٹھا ترین لہجہ. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث پاک کا جملہ ہے کہ الانسان حلوہ، انسان حلوے کی طرح. انسان کس کی طرح؟ حلوے کا جیسے ہی نام آ جائے منہ کے اندر مٹھاس خود ہی آ جاتی ہے. مٹھاس بھائی علماء کو تو سمجھ آ رہی ہے نا، کسی اور کو نہ بھی سمجھ نہیں آئی. علماء کو تو سمجھ آتا ہے نا. حضور نے فرمایا بندہ وہی ہے جو حلوے کی طرح میٹھا رہے. کڑوا بندہ نہیں، بندہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. اب میٹھا بننا ہے تو فرمایا بندے چال بھی تیری میٹھی ہونی چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ اکڑ کے جائے گا چہرہ ٹیڑھا کر کے میرے بندے سے بات کرے گا. فرمایا کیونکہ بندے سے بات کرتے ہوئے اپنے گال سویٹ رکھنے ہیں، مسکراتے ہوئے رکھنے ہیں. لہذا جب گھر سے نکلے کسی بندے کی ارادت اور ملاقات کے لیے تو فرمایا گھر سے عاجزی کا پیکر بن کے، مٹھاس کا پیکر بن کے نکلے. اور ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ پاک نہ مختال کو پسند کرتا ہے، نہ فخور کو پسند کرتے ہیں، نہ ادرانے والے کو، نہ فخر کرنے والے کو. فرمایا قرآن میں دیکھیں سورہ حشر میں اللہ پاک نے فرمایا متکبر صرف اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اور سیاستہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے الکبریائی ردائی، یہ کبریائی میری چادر ہے، میرا تہبند ہے. فرمایا جس شخص نے بھی مجھ سے میرا تہبند کھینچنے کی کوشش کی اوندے میں پٹکار مار کے جہنم میں گرا. کسی بندے کو فخر کرنے کی، فخر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا. اور یہ مرض اس وقت ہمارے مذہبی جنونیوں میں سب سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں اصلی جمع ہیں جی، اسی کو قرآن سے پوچھو ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. آگے چلیے اگلی آیت میں اللہ پاک نے اس تکریم انسانیت اور عظمت انسانیت کا ایک اور اصول بیان فرمایا. فرمایا واقصد فی مشی، فرمایا بندے اور تیری چال کو میں حسین دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا جب تو چلے تو تیرے چلنے میں مشی، اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے تیری چال کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے. یار میں حیران ہو جاتا ہوں جب قرآن میں یہ لفظ پڑھتا ہوں. آج ہمارے اسکول کے سلیبس اٹھا لیں، ہمارے مدرسوں کے سلیبس اٹھا لیں، آپ کو کہیں پر انسانوں کے چلنے کا طریقہ نہیں ملے گا سلیبس میں. مگر قرآن وہ واحد اصولوں کی کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنے بندے کے چلنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا. ہمارے اندر کوئی ٹیچر ہے جو بچوں کو سکھاتا ہو بیٹے گھر سے جب نکلنا ہے مدرسے کے لیے، دکان کے لیے، دفتر کے لیے، ذرا چلنا کیسے؟ چلنے کا اصول بیان فرمایا. پھر فرمایا کہ اب جب چلے گا تو کیسے چلنا ہے، کسی کے سامنے پہنچ گیا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، یہ دو اصول سمجھ میں آ گئی تھی. اب بندے سے کلام کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگلا جملہ فرمایا من صوتک. فرمایا میرے بندے اب کیونکہ تو نے منہ کھولنا ہے، زبان کھولنا ہے، میرے بندے سے بات کرنی ہے، تو فرمایا بندہ ہے نا اگر میرا، اپنی آواز ذرا دھیمی رکھنا، آواز اونچی نہ کرنا. اور پھر ساتھ ایک کمپیریٹیو سٹڈی دی. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا اونچی آواز میری مخلوق میں انسانوں کی نہیں گدھے کی ہوتی ہے. اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ یہ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں توجہ کریں.
گھر میں جو چیخو پکار ہوتی ہے کتنے مر گئے. بزرگ فرماتے ہیں گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، مرد اپنا ہاتھ قابو میں رکھے، عورت اپنی زبان قابو میں رکھے، گھر جنت بن جاتی ہے. جھگڑا اونچی آواز سے پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں بتا دیا ناس بندہ رہنا ہے تو آواز دھیمی دینی چاہیے. جب آواز اونچی ہوگی بغیر ضرورت کے تو پھر فرمایا اس مخلوق سے نکل کر کس مخلوق کی مشابہت ملے گی. لصوت الحمیر، لصوت الحمیر. اب یہاں مضمون ختم نہیں ہوا. قرآن مجید کی سورہ بقرہ پہ آ جائے، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور آیت نمبر 83 نمبر آیت ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے اپنے ایک میثاق کی بات کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کی عظمت، اپنی عبادت اور بندگی کی بات کی. فرمایا میں نے ان سے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، اور اس میثاق میں اللہ کی عبادت اور والدین کی خدمت کے بعد کہا وَقُولُوا اچھا ابھی والدین کے ساتھ اور رشتے بھی ہیں، میں نے نہیں پڑھے. وَآتَ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ. یہ رشتوں کی ترتیب بتائی. سب سے پہلے والدین، پھر والدین کے رشتہ دار قربا، اس کے بعد یتامہ، اس کے بعد مساکین. یہ رشتوں کے 4 دائرے بیان کر کے اب فرمایا رشتوں کے ان 4 دائروں سے ملاقات تو کرنی ہوگی نا. امی ابا ہو، چاچا ماما پھپھو خالہ دایا ہو، یا کوئی یتیم ہو یا کوئی مسکین ہو. فرمایا یتیم کو یتیم سمجھ کے یہ نہ سوچنا کہ اس کو عزت سے بلانا کیوں ضروری ہے. مسکین کو پھٹے کپڑے دے کر، مٹی دے کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو حقارت سے اس کے ساتھ بول جائے. فرمایا بندہ بھلے مسکین ہو، بندہ بھلے مسکین ہو، بس بندہ ہونا چاہیے. جب تو نے کلام کرنا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. فرمایا جب تو منہ سے کوئی لفظ نکالے تو کائنات میں جس کو حسن کہتے ہیں تیرے ہر لفظ میں وہ حسن نظر آنا چاہیے. حسن ہر لفظ میں نظر آنا چاہیے. یہ بات کر کے اس کے بعد کہا اب تو بھی الصلاۃ، اب نماز پڑھنا بتا. ادھر سارے رشتے گنوائے، ادھر عبادتیں گنوائی، اور این سینٹر میں کہا نیوکلیس دے رہا ہوں اللہ سے ہم کلام ہونا ہے یا بندوں سے ہم کلام ہونا ہے. قولو، اللہ سے تو بندہ ہوتا ہی ہے اچھے طریقے سے چپ کر کے لگا نا سبحانک اللہم و بحمدک، لیکن بعد اگر ہوئے پرانے اللہ نے کہا نہیں، اگر میرے ساتھ آہستہ آہستہ سبحانک اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ تیری حمد بڑی ہے، تو فرمایا جب بندوں سے بھی بات کر. قولو، اب یہاں پہ بھی آمنو نہیں کہا، مسلم نہیں کہا، للناس حسنا. فرمایا بس تیرے سامنے 2 ٹانگوں والا بندہ ہونا چاہیے. تیری زبان سے جو جملہ نکلے اس کے اندر سے حسن ٹپک رہا ہونا چاہیے. لیکن مضمون میں پھر انسان آیا، کیا آیا؟ قولوا للناس. اب یہاں کہتے ہیں جی دیوبندی ہے، جی انہوں سے وٹ کے رکھو. شیعہ ہے، اس کو تو بندہ ہی نہ سمجھو. اور ہمارے ہاں تو اس حد تک ہم نیچے چلے گئے ہیں اس عظمت انسانیت میں. آل حدیث بندہ کہ میرا مسئلہ کہ ہم کہتے ہیں معاذ اللہ آل خبیث ہے. انسانیت ہے؟ بولیے اس میں انسانیت ہے؟ آپ کا مسلک بھائی جان آپ کو مبارک، اس کا مسلک اس کو مبارک. آپ اس کے مسلک میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا مسلک بیان کریں. مگر قولو للناس حسنا. اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے مسلک کو صرف حسنا. فرمایا مسلک بڑے دور کی بات، مذہب بھی جو مرضی ہو، مذہب بھی
مگر تیری زبان سے لفظ شدت پسندی والا نہیں نکلنا چاہیے، حسنہ والا نکلنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں؟ اور آگے چلیں، ایک اصول قرآن سے اور پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید کا سورہ حجرات ہے جی، قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 11 منانے والوں بڑے غور سے اس آیت کو سنیں. 11ویں آیت، اس 11ویں قرآن کی 11ویں کو بھی درس ہوں. سورہ حجرات اللہ پاک نے فرمایا، اور اس میں حالانکہ مضمون صرف قرآن مجید اگر مردوں سے مخاطب ہو کوئی بات کہہ دی تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. جیسے اللہ پاک نے کہا نماز کا حکم دیا تو مذکر کے سیغے میں کیا عورتیں شامل ہیں. زکوٰۃ کا حکم دیا شامل ہیں. حج کا حکم دیا عورتیں شامل ہیں. روزے کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کم صیغہ مذکر، خواتین اس میں شامل ہیں. الگ سے کننا کہہ کے خواتین کا ذکر نہیں کیا. مگر عظمت انسانیت کی جب بات آئی، ہائے ہائے تکریم انسانیت کا لوگوں جب مضمون آیا، احترام انسانیت کی بات آئی، اب قرآن کا لہجہ ہی بدل گیا. اب اللہ کی ذات کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا. فرمایا اے ایمان والے مردوں، مردوں کی بات ہو گئی ہے، فرمایا ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑایا کریں، مذاق نہ اڑایا کریں. ہو سکتا ہے بندہ جس کا مذاق اڑا رہا ہو اللہ کی نظر میں وہ بندہ اس سے بہتر ہو. اب اتنا مضمون کافی تھا، خواتین شامل ہو چکی ہوتی، مگر نہیں اگلے لفظ قرآن میں سننا. فرمایا ولا نساء من نساء، ہائے ہائے ہائے، فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن. فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ جس کا تمسخر اڑا رہی ہے وہ خاتون اس مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو. اچھا یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے، لطیف بات ہے. اللہ پاک نے اس مضمون میں عورتوں اور مردوں دونوں کا ذکر الگ الگ کیوں کیا؟ یہاں سے ایک سوال نکل سکتا ہے. وہ سوال کیا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا مطلب ہے وہ تو جائز ہو ہے نا. غور کرنے والی بات کہ جب مردوں کو الگ کہا کہ بھئی آپ نے کسی مرد کا مذاق نہیں اڑانا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ نو اس حال سے نکل کے آپ نے چلو جی یہ تو بات پتہ چل گئی آج کے بعد مرد مردوں کا نہیں عورتوں کا مذاق اڑائیں گے، عورتیں عورتوں کا نہیں مردوں کو اڑائیں گے. یہ تو اللہ نے منع ہی نہیں. اس آیت سے ایک بہت بڑا قانون ہمارے ایمان کی وادی کے اندر رہنے والے خواتین و حضرات کے لیے بنایا گیا ہے کہ خواتین کی اپنی حدود ہیں، مردوں کی. اب دیکھیں نا اس طرف سارے مرد ہیں، اس میں خاتون کوئی نہیں ہے، ادھر ساری خواتین ہیں، ان میں مرد کوئی نہیں ہے. یہ جو مرد و زن کا اختلاف ہے یہ کہاں منع ہے؟ کوئی کہے قرآن میں دلیل کہاں پر ہے؟ میں کہتا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ پاک نے عورت کو عورت کا مذاق اڑانے سے منع کر کے، مرد کو مرد کا مذاق اڑانے سے منع کر کے قیامت تک ایک اصول دے دیا کہ میں نے مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا مذاق اڑانے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں ان کا آپس میں مخلوط ہونا پسند ہی نہیں کرتا. ان کی حدود اپنی، ان کی حدود اپنی، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اگر اللہ کہہ دیتا مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، عورتیں مردوں کا نہیں، تو پھر دلیل نکل آتی. اس کا مطلب مرد عورتیں تو اکٹھے سارا کچھ کر سکتے. یہ قانون بھی سمجھ میں آ گیا. اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی. مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مذاق آپ بالکل بھی کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتے ہیں. کوئی
میری بہنیں بھی نہیں اڑاتی. غور کرنا اس میں. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اب فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو کبھی تانا نہیں دینا. کیا نہیں دینا جی؟ یہ تو مسلمان تو بالکل بھی تانا کسی کو نہیں دیتے. اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں تو اس میں بڑی ہی نیک اور پاک. تانا کیا ہوتا ہے انہیں تو مانا بھی نہیں پتا. عظمت انسانیت کی اللہ کہتا ہے میں نے جس کو انسان بنایا ہے تم اس کو تانا نہ دو. اس کو تانا. سنیے گا توجہ میری طرف رکھیے گا. امام الانبیاء علیہ السلام گھر سے نکلے. رستے میں گلی کے نکڑ پہ چند خواتین باہر گھر کے باہر اوپن جگہ پہ نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. امام الانبیاء علیہ السلام پاس سے گزرنے لگے. وہ خواتین آپس میں گپ شپ کر رہی تھی, بات چیت کر رہی تھی. جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے قریب پہنچے نا, ایک خاتون دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی کسی تیسری خاتون کے متعلق. اور کیا کہہ رہی تھی کہ یار فلانی خاتون ماشاءاللہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنی حسین ہے. اس کے حسن کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ماشاءاللہ ہماری اس بہن کو کتنا حسین بنایا. کیا ہی اچھا ہوتا اللہ کی ذات اگر اس کا قد بھی تھوڑا بہتر بنا دیتی. خواتین و حضرات, امام الانبیاء علیہ السلام کے قدم وہ برسکل واک جو حضور کرتے تھے ایسے چلتے تھے جیسے بلندی سے پستی کی طرف کوئی جا رہا ہوتا ہے. حضور کی چال کا یہ انداز تھا. نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں, لیکن جیسے کانوں میں یہ جملہ پڑا کیا ہی اچھا ہوتا بنانے والا اس کا قد بھی تھوڑا بہتر بنا دیتا. امام الانبیاء علیہ السلام کے قدم جہاں تھے رک گئے. لوگوں آقا ان خواتین کی طرف مڑے, چہرہ امام الانبیاء علیہ السلام کا سرخ ہو گیا اور آقا علیہ السلام نے کہا خواتین تم میں سے کس نے یہ والا جملہ بولا ہے؟ آقا علیہ السلام کے چہرے کی سرخی اور جلال دیکھے خواتین ڈر گئیں. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ یہ کہہ سکتی. حضور میں نے کہا, چپ کر کے نظریں جھکا دی. آقا نے پلٹ کے پھر لوگوں کو کہا بتاؤ تم خواتین میں سے کس نے یہ جملہ بولا؟ کیا ہی بہتر ہوتا بنانے والا اس کا قد بھی بہتر بنا دیتا. پھر کوئی خاتون نہ بولی. اور لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ سننا اور انسانیت کے احترام کو پیغمبر کی بارگاہ سے ملنے والے اس پیغام سے سمجھنا. آقا نے فرمایا خواتین سنو, جس نے بھی یہ جملہ بولا ہے اس جملے کے اندر اتنی نحوست, اتنی ناپاکی, اتنی غلاظت ہے. اگر میں محمد اس جملے کو اٹھا کے سمندر کے پانی میں ملا دوں, سمندر کا سارا پانی تاریک بھی ہو جائے, بدبودار بھی ہو جائے. ایک جملہ اور سننا. لوگوں میں عظمت انسانیت کی بات کہتے ہوئے جملہ کہنے جا رہا ہوں, کبھی زندگی میں نہ بھولنا. یہ جملہ بول کے آقا نے بتا دیا. اتنی زیادہ اس کے اندر غلاظت, تاریکی اور بدبو کیوں ہے؟ اس لیے لوگوں کہ کسی کے قد کا چھوٹا ہونا, کسی کے قد کا چھوٹا ہونا یہ بندے کے اخلاق کا عیب نہیں ہے. بندے کے اخلاقی عیبوں میں سے یہ عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی تخلیق کا عیب بنے گا. یہ حدیث رلا دیتی ہے لوگوں کہ بندہ ہو کر اللہ کی تخلیق میں عیب نکالے. وہ کہتا میں نے تیرے سر پہ شرف کا تاج رکھا ہے, ساری مخلوق میں سے تم کو سب سے حسین بنایا ہے, اعلیٰ بنایا ہے. تو بندہ ہو کر دوسرے بندوں میں میری تخلیق کے عیب نکالے. آقا نے فرمایا کسی کی تخلیق کا عیب نکالنے والا جملہ اتنا غلیظ ہوتا ہے, اتنا پلید ہوتا ہے, اتنا سمیلی ہوتا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں رکھا جائے سارا پانی سیاہ بھی ہو جائے, بدبودار بھی ہو جائے.
حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے گھر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لوگوں بے دہانی میں صرف ایک بار ایسا ہوا۔ اب توجہ کرنا، سفیان ثوری کیوں کہتے ہیں؟ آپ عربی زبان میں سور بیل کو کہتے ہیں۔ سور کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کا ولی ہے، سفیان نام ہے، ساتھ ثوری، سے والا ثوری، بیل کیوں لگا ہوا ہے؟ اللہ کے ولی کو بیل کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے۔ سفیان ثوری نے اپنا یہ تخلص پکا رکھ کے قیامت تک یہ اپنی عبرت والا واقعہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ساتھ پکا لگا دیا۔ ثوری اللہ کے گھر مسجد کے دروازے پر پہنچے، بے دہانی بے خیالی میں، جان بوجھ کر نہیں، بایاں قدم اٹھا کے پہلے مولا کی دہلیز پر رکھ دیا۔ لوگوں جیسے ہی اللہ کی دہلیز پر سفیان نے اپنا بایاں قدم پہلے رکھا، اسی وقت ہاتھ غیبی سے آواز آئی، او بیل میرے گھر میں داخل ہونے کا احترام بھول گیا، اللہ کے گھر کا ادب بھول گیا۔ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ مولا جس طریقے سے تیری آواز سوتے سرمدی کانوں میں آئی ہے، تو نے مجھے بیل کہا ہے، جب تک اپنی معافی کا اعلان نہیں کرے گا سفیان ثوری تیری دہلیز پہ بیٹھا قیامت تک روتا رہے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، ثوری کوئی بات نہیں، غلطی تو نے کی، میں نے ڈانٹ دیا، میں نے معاف کر دیا ہے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے، مگر شاگردوں کو کہا میرے نام کے ساتھ ثوری نہیں، قیامت تک دنیا کو پتہ چل جائے عظمت دینے والا رب اپنے در میں آنے کی عظمت کیا سکھا رہا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا خبردار ایک دوسرے کو تانا، بولیے جی تانا نہیں دینا، اور تانا دیتے ہوئے اکثر ہم اللہ کی تخلیق کے بیان کرتے ہیں، فلانا گٹھا دیکھیے، فلانا موٹا دیکھیے، کسی کو موٹا کہنا یہ بھی اللہ کی تخلیق کا ہے، اور کسی کو کالا کہنا۔ آؤ حدیث سن لو یار، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 31 ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے 4331۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ نے اپنے غلام جھگڑا ہو گیا، وہ اس کو ڈانٹا، تو ڈانٹتے ہوئے اسے اس کی ماں کی یاد دلائی اور کہا یا ابن سودا، اے کالی کے بیٹے۔ وہ ایک حبشن عورت کا بیٹا تھا، اور حبشی کالے ہوتے، تو تانا دیا اے کالی عورت کے بیٹے۔ خواتین و حضرات، معاملہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور بلا کے پوچھا، ہاں بھائی تو نے یہ کہا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا کہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر لگتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے والی جہالت ابھی تک تیرے اندر سے گئی نہیں ہے، ابھی تک وہ جہالت کے اثرات تیرے اندر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور سن، یہ غلام کوئی غیر مخلوق نہیں ہوتے، یہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے، آپ کا غلام ساتھ ہے، آپ نے بھی ایک ریشمی چادر اوپر پہنی ہوئی ہے، اس نے بھی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ کسی بندے نے دیکھ کے کہا یار ابو ذر یہ غلام کو اپنی جیسی چادر اوڑھائی ہوئی ہے، اور ایک حدیث میں لباس، جیسا لباس خود پہنا ہوا تھا ویسا غلام نے پہنا ہوا تھا۔ تو بندے نے کہا بھائی یہ اس غلام کو ایسا لباس پہنانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اس وقت یہ واقعہ سناتے ہیں، اس غلام کو ڈانٹا تھا، آقا علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا ابو ذر کیا دور جہالت کی جہالت تیرے اندر ابھی بھی پائی جاتی ہے؟ فرمایا یہ غلام کوئی غیر مخلوق نہیں ہوتے،
یہ غلام بھی تیری طرح کے انسان ہوتے ہیں، جو خود کھایا کر انہیں کھلایا کر، جو خود پہنا کر انہیں پہنایا کر، اور اگر انہیں کوئی ایسا کام دے دے جو ان کی توفیق سے زیادہ ہو، تکلیف دہ ہو، تو پھر خود تماشا نہ دیکھا کر، ساتھ مل کر وہ کام کیا۔ اور سنو لوگو، اپنے دل تھام کے سننا۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے غلام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی، غلام کا مقام کیا ہے، ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ سے نکلے، سیدھا اس غلام چوکھٹ پر گئے اور اس کے سامنے زمین پہ لیٹ گئے، اور اس کے قدموں کے پاس ابو ذر غفاری نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ کے کہا، او غلام، مجھے میرے محبوب نے ڈانٹا ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عظمت انسان کیا ہے۔ جب تک تو اپنا یہ پاؤں اٹھا کر ابو ذر کے گال پہ نہیں رکھے گا، میں اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھوں۔ امام کیروانی نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر اس پہ بات کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں غلام کہتا رہا میں نہیں رکھتا، اب میرے آقا نے آپ نے کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جس وقت غلام کا پاؤں حضور کے صحابی کے گال پر آیا، اس وقت ابو ذر غفاری نے زمین سے اپنا چہرہ اٹھا کے کہا، اب سمجھ میں آ گیا تقریم انسانیت کیا ہوتی ہے۔ بتاؤ کوئی ہے ہم میں سے کسی غلام، کسی مزدور کے سامنے اس کو ڈانٹ کے کہے میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، تو پاؤں میرے منہ پہ رکھ؟ مگر یہ وہی کر سکتا ہے خواتین و حضرات جسے انسان کی عظمت کا مضمون سمجھ آ گیا ہو۔ بتائیے ابو ذر غفاری کوئی غلام نے یا انہوں نے نماز پڑھنے میں کمی کی تھی؟ کوئی روزے میں کمی کی تھی؟ کوئی زکوٰۃ میں کمی کی تھی؟ کوئی مسجد بنانے میں کمی کی تھی؟ کوئی زکوٰۃ دینے میں کمی کی تھی؟ کوئی حج کا رکن پورا کرنے میں کمی کی تھی؟ جن لوگوں نے فقط سارا دین ان عبادات کو سمجھ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں باقی انسانیت کیا چیز ہے؟ میں پوچھتا ہوں انسانیت کچھ چیز نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری نے زیادہ دین محمدی سمجھا تھا یا تو مولویوں کو زیادہ سمجھا؟ حضور کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انسان کی عظمت یہ قرآن کا مضمون ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کا مضمون ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مضمون ہے، اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اسلم، ایک دن غلام کو بلا کے کہنے لگے، غلام میں نے سنا ہے مدینے کے اس کنارے پر ایک تجارتی کوئی قافلہ رکا ہوا ہے، راتوں کو میں گشت کرتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کی احوال کی خبر ہو، آؤ آج رات کو ذرا اس قافلے کی طرف گشت کرتے ہیں، ذرا اس کی احوال کی بھی خبر لے لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے شہر کے مہمان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا اسلم کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اس قافلے کے پاس پہنچے، باقی لوگ آرام کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون، بزرگ خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو پاس بٹھا کے چولہے کے اوپر اس نے ایک ہنڈیا رکھی ہوئی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی، بچے رو رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم قریب گئے، اس خاتون سے پوچھا رات کے وقت یہ کیا معاملہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسافر بن کے آئی ہوں، میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ تنگ کر رہے تھے، میں نے انہیں چپ کرانے کے لیے ہنڈیا آگ پہ رکھ دی ہے، پانی ڈال کر صرف، اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے سوچا یہ بچے دیکھیں گے ہنڈیا پک رہی ہے، رات ہے، آہستہ آہستہ سو جائیں گے، رات گزر جائے گی۔ لوگوں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، اسی وقت اپنے غلام اسلم سے کہا چلو جلدی سے بیت المال کی چابی لے کر آؤ، میرے ساتھ چلو۔ بیت المال کی چابی آئی، بیت المال کا دروازہ کھولا، اندر سے آپ نے آٹے کی بوری نکالی، اس کے ساتھ آپ نے کھجوریں نکالی، اندر سے شہد نکالا، گڑ نکالا، یہ ساری چیزیں پیک کر کے غلام اسلم کو کہا
عمر جھکتا ہے تو بوریاں اٹھا کے میری کمر پہ رکھ. آؤ انسان کیا ہے لوگوں سمجھنا. میں نے اللہ کی کلام سے بتایا, مصطفیٰ کے فرمان سے بتایا. اب مصطفیٰ کے غلاموں نے اس انسانیت کو کیسا سمجھا وہ بھی سنو. اسلم کہنے لگا حضور میں غلام حاضر ہوں, آپ میرے کندھوں پہ رکھے, میں بوری اٹھا کے لے کے جاؤں گا. سیدنا فاروق اعظم رو پڑے. لوگوں آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, کہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کو قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بادشاہ میں ہوں, میری رعایا میں مسافر مہمان بن کے آئے, قصور میرا ہے. اگر آج تو نے میرا وزن اٹھا لیا, بتا قیامت کو اٹھا سکے گا؟ اس نے کہا نہیں حضور, قیامت کو تو اپنا وزن اٹھانا ہوگا. فرمایا پھر لا بوری عمر کے کندھوں پہ رکھ. لوگوں عمر رضی اللہ عنہ نے 23 لاکھ مربع میل کا مالک بادشاہ مسلمانوں کا کندھوں پہ بوری اٹھا کے اس خیمے کے پاس پہنچتا ہے. بوری رکھتا ہے, گڑ رکھتا ہے, کھجورے رکھتا ہے, شہد رکھتا ہے, اور اس خاتون کو کہتا ہے تو بنا ہر حصے کے لیے کوئی حلوہ, تو بنا چیزیں مکس کر, تو یہ آٹا گوندھ, میں اب لکڑیوں سے آگ جلاتا ہوں. اور لوگوں اسلم جیسا میں کھڑا دیکھ رہا تھا, ابھی لکڑیاں گیلی ہو چکی تھی, آگ جل رہی تھی. فاروق اعظم اپنا گال زمین کے ساتھ رکھ کے پھونکے مارتا تھا, لکڑیاں نہیں جلتی تھی, پھر پھونکے مارتا تھا. اتنی پھونکے ماری کہ آگ جب اٹھی. ادھر اس عورت نے آٹا تیار کر لیا, اس نے جب ہنڈیا اب چڑھائی, اب حلوہ پکانے کے لیے, ہریسہ پکانے کے لیے آگ پہ رکھی. فاروق اعظم تھوڑے فاصلے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب بچے پاس کھڑے پک رہے تھے, اب وہ چیز پک رہی ہے. اسلم کہنے لگا حضور کام مکمل ہو گیا, چلو واپس چلتے ہیں. کہا ٹھہر, ابھی نہیں جانا. لوگوں وہ حلوہ پک گیا, ہریسہ پک گیا. اس خاتون نے جب اپنے بچوں کو کھلانا شروع کیا, بچے مسکرانا شروع ہوئے, ہنسنا شروع ہوئے. فاروق اعظم نے کہا اسلم اب واپس چلتے ہیں. جب وہاں سے چل پڑے, اسلم غلام پوچھنے لگا میرے آقا یہ بتائیے جب کام پورا ہو گیا تھا آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کیا منظر دیکھتے رہے؟ کہا اسلم جب میں اس قافلے کے پاس پہنچا تھا, میں نے اس خاتون کے معصوم بچوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے, انہیں روتا ہوا دیکھا تھا. اب میں نے کہا عمر اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہٹے گا کہ عمر کی وجہ سے جن کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے, اب عمر کی وجہ سے جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ جاتی عمر نہیں آئے. کہاں چلے گئے لوگوں کی انسانیت؟ آج تو میرے ملک کے آتے کی لائنوں میں 20 لاکھ خواتین و حضرات مر رہے ہیں, اور ہم نام لیتے ہیں مسلم ہونے کا. ہمیں تو انسانیت بھی نہیں آئی. ہم تو انسان نہیں بن سکے. انسانیت